بسم اللہ الرحمن الرحیم والظاہر انہ لا مخالفۃ لأن مراد الاشعری المساوات من جمیع الوجوہ فیما بہ المماثلہ۔ صاحب بدایہ نے یہ فرمایا تھا کہ مماثلت کے لیے ہمارے نزدیک من کل الوجوہ تمام اوصاف میں اشتراک سے ثابت ہوتا ہے۔ یہی امام ابو الحسن اشعری نے بھی فرمایا ہے کہ مماثلت ہمارے نزدیک جمیع اوصاف میں من کل الوجوہ اشتراک سے ثابت ہوگی۔ امام ابو معین نے یہ فرمایا کہ یہ اہل لغت کے استعمال کے خلاف ہے، فرمان رسالت کے خلاف ہے، اس لیے مماثلت کے لیے من کل الوجوہ جمیع اوصاف میں اشتراک ضروری نہیں ہے۔ بعض چیزوں میں بھی اشتراک ہے تو مماثلت پالی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں علامہ یہاں سے کہ ان دونوں کے قول میں بظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے، پر ان دونوں کے قول میں حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ فرمایا تھا کہ مماثلت کے لیے ضروری ہے کہ من کل الوجوہ جمیع اوصاف میں اشتراک ہو، وہاں تک امام ابو المعین کی نظر نہیں پہنچی، انہوں نے دوسری حیثیت سے دیکھا، اس لیے وہ حکم لگایا۔ کیسے؟ اس کو یہ بتا رہے ہیں، لأن مراد الاشعری، اس لیے کہ امام ابو الحسن اشعری کی مراد المساوات من جمیع الوجوہ، من کل الوجوہ مساوی ہونا ہے، فیما بہ المماثلہ، اس میں جس میں مماثلت ہے، تو جس چیز میں مماثلت آپ ثابت کر رہے ہیں اس کے جمیع اوصاف میں من کل الوجوہ اشتراک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کئی جہتیں ہو سکتی ہیں جس میں ہمیں مماثلت ثابت نہیں کرنا ہے، اس میں بھی مساوات ضروری ہو، وہ یہ نہیں کہنا چاہتے۔ تو جو صورتیں آپ نے الہنتا بالہنتا میں پیش کی ہے، قیل میں مساوات یہ حدیث میں مراد ہے، تو جس چیز میں مماثلت یعنی قیل میں مثلاً ہے، تو قیل کے جمیع اوصاف میں من کل الوجوہ مساوات ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ امام اشعری کی مراد جمیع وجوہ سے جمیع وجوہ من کل الوجوہ مساوات سے ان چیزوں میں مساوات ہے جن میں مماثلت ہے، جس میں مماثلت پائی جا رہی ہے۔ کل قیل مثلا، مثال کے طور پہ قیل میں مماثلت ہے، تو اب قیل کے جمیع اوصاف میں مساوات ہونا چاہیے، جب اس میں اس کے جمیع اوصاف میں مساوات کا معنی مراد لیں گے تو ابو المعین صاحب بدایہ اور امام ابو الحسن کے قول میں کوئی تعارض نہیں رہ جائے گا۔ وعلی ھذا ينبغي ان يهمل كلام صاحب البدایہ ایضا،
صاحب بدایہ نے امام ابو الحسن اشعری ہی کے قول کی وضاحت کی ہے، اس لیے ان کے کلام کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا، تو صاحب بدایہ اور صاحب تبصرہ کے کلام میں بھی کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ وَإِلَّا فَاشْتِرَاكُ الشَّيْئَيْنِ فِي جَمِيعِ الْأَوْصَافِ وَمُسَاوَاتُهُمَا مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، ورنہ تو دو چیزوں کا جمیع اوصاف میں شریک ہونا اور دو چیزوں کا جمیع وجوہ سے برابر ہونا، اس سے تو تعدد ہی ختم ہو جائے گا۔ اور جب تعدد ختم ہو جائے گا، مماثلت کے لیے تعدد ضروری ہے، جب دو چیزیں ہوں گی تب یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کے مماثل ہے۔ اگر دو چیزیں جمیع وجوہ سے مساوی ہوں، جمیع اوصاف میں دونوں چیزیں مشترک ہوں، تو ایسی صورت میں وہ تو ایک چیز ہو گئی، دو چیزیں کہاں رہ گئیں؟ وہاں تعدد ہی ختم ہو گیا، اور جب تعدد ختم ہو گیا، مماثلت کے لیے تعدد ضروری ہے، تو پھر وہاں مماثلت کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھے گا۔ مماثلت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس بات پر قرینہ ہے کہ جمیع وجوہ میں مساوات یا جمیع اوصاف میں اشتراک دو چیزوں کے درمیان یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جس وصف میں، جس چیز میں شرکت کا ارادہ کیا گیا ہے، اس وصف میں مماثلت جمیع وجوہ سے ہونی چاہیے، اور جب یہ مراد لیں گے تو تعارض نہیں رہے گا۔ بات بدل رہی ہے پھر، ولا یخرج عن علمہ وقدرتہ شیء، تمام کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے، سب اس کے علم کے دائرے میں ہے، احاطے میں ہے، اور تمام چیزیں اللہ کی قدرت کے احاطے میں ہیں۔ لأن الجهل بالبعض والإجزاء عن البعض نقص، کیونکہ اگر اس کا علم تمام چیزوں کو محیط نہ ہو، اس کی قدرت سب کو عام نہ ہو، بعض کا علم ہو، بعض پر قدرت ہو، تو ایسی صورت میں جس بعض کا علم نہیں ہے اس سے جہل لازم آئے گا، جن بعض چیزوں پر قدرت نہیں ہے اس سے عاجز ہونا لازم آئے گا۔ جہل اور عجز، یہ دونوں، عجز اور عجز دونوں لفظ ہیں، جہل اور عجز یہ دونوں کے دونوں نقص ہیں، اور نقص و عیب سے اللہ کی ذات منزہ ہے، یہ بات بیان ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل کے علم اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ایک دلیل، وہ افتقار الی مخصص، کوئی بھی چیز اس کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کیونکہ اگر بعض چیزیں قدرت کے تحت ہوں، بعض چیزیں اس کے علم کے تحت ہوں، بعض نہ ہوں، تو جمیع اشیاء کی طرف اللہ عز و جل کے علم اور قدرت کی نسبت برابر ہے۔ اب بعض ہیں، بعض نہیں ہیں، اگر آپ یہ مان رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو بعض اس کے علم یا قدرت کے تحت ہیں اس میں کسی مرجح اور مخصص کی ضرورت پڑے گی، اور جب مخصص اور مرجح کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کا محتاج ہو جائے گا، حالانکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز اس کے علم اور قدرت کے تحت ہے۔ دو دلیلیں ہو گئی۔ تیسری دلیل ما ان النصوص القطعیۃ ناطقۃ بعموم العلم وشمول القدرت، باوجود اس کے قطعی نصوص اللہ عز و جل کے علم کے عام ہونے اور اللہ کی قدرت کے تمام چیزوں کو شامل ہونے پر ناطق ہیں، اس کی شہادت دے رہی ہیں، جیسے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر وغیرہ آیات جو ہیں ان سے صاف طور پہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا علم تمام چیزوں کو عام ہے اور اس کی قدرت سب کو شامل ہے۔ یہ تین دلیلیں ہیں اس بات پر کہ اس کے علم اور اس کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ لا کما یزعم الفلاسفہ، ایسا نہیں جیسا فلاسفہ کا خیال ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟
من انہو، یعنی یہ کہ اللہ جزئیات کو نہیں جانتا ہے، معاذ اللہ، یعنی اللہ کا علم کلیات کو تو ہے، اللہ کلیات کا عالم ہے، لیکن جزئیات اس کے دائرے علم سے خارج ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزئیات جو ہیں اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، اور اگر جزئیات کا علم اللہ کے لیے مانا جائے تو جب جزئیات میں تغیر ہے تو اللہ کے علم میں بھی تغیر لازم آئے گا، اور اللہ کا علم متغیر نہیں ہے، یہ تو حادث کی صفت ہے، اس لیے اللہ کو جزئیات کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ متعلقات میں تغیر ہو رہا ہے، متعلقات میں تغیر سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اصل میں تغیر ہو جائے۔ جزئیات جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہو رہا ہے اس میں ہو رہا ہے کیا نام ہے، تغیر، اور متعلقات کے تغیر سے ذات کا تغیر لازم نہیں آتا ہے، اس لیے یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل صرف ایک پر قادر ہے، ایک سے زیادہ پر قادر نہیں ہے، باقی تمام چیزیں اس کی قدرت کے دائرے سے باہر ہیں۔ ایک ہے بہت ان کا مشہور اور باطل عقیدہ، اگر آپ نے پڑھا ہے تو ہدایت الحکمت میں پڑھا ہوگا، لا يصدر عن الواحد الا الواحد، واحد سے صرف واحد ہی صادر ہوگا۔ یہ حماقت ہے نا، میں ہی ہوں، ہے نا، پڑھاتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں، گھر بھی جاتا ہوں، ہے نا، مدرسے میں بھی آتا ہوں، دنیا بھر کا کام کرتا ہوں، یہ کون سی بیوقوفی ہے کہ لا يصدر عن الواحد الا الواحد؟ اللہ نے عقل اول کو پیدا کیا، عقل اول نے ثانی کو پیدا کیا، ثانی نے ثالث کو پیدا کیا، یہاں تک کہ عاشر کا وجود ہوا، عاشر نے شب کو وجود دے دیا، اس نے کیسے وجود دے دیا؟ ہے نا، ایک ہی کا صدور ہوگا، اس کا وہ جواب دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں دوسری چیز سمجھانا ہے نا۔ تو ولا يقدر، اور یہ کہ اللہ سے قادر نہیں ہے مگر ایک پر، عقل اول کا صدور اس سے ہوگا، یہ بھی حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے، جواب میں نے دے دیا۔ والدہریہ، اور ایسا بھی نہیں جیسا دہریہ گمان کرتے ہیں، انہ لا یعلم ذاتہ، آپ اپنی ذات کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں، ہم بھی اپنی ذات کو جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دہریہ کہ اللہ کو اپنی ذات کا علم نہیں ہے، سب کا علم ہے ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذات ہی کو نہیں جانتا ہے، معاذ اللہ۔ کیوں نہیں جانتا ہے؟ اس لیے نہیں جانتا ہے کہ علم نام ہے عالم اور معلوم کے درمیان نسبت کا، اور جس چیز کے جن دو چیزوں کے درمیان نسبت ہوتی ہے اس میں تغایر ہوتا ہے، جس میں نسبت ہوتی ہے اس میں تغایر ہوتا ہے۔ عالم اور معلوم کے درمیان نسبت، یعنی باری تعالیٰ اپنی ذات کا عالم ہے تو باری تعالیٰ کیا ہوا؟ عالم، اور اس کی ذات کیا ہوئی؟ معلوم۔ ان دونوں میں علم کی نسبت ہے نا، جب علم کی نسبت ہے تو باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ میں تغایر ہوگا، حالانکہ باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ میں تغایر نہیں، دونوں ایک ہی تو ہیں نا۔ نسبت ہے علم عالم اور معلوم میں، عالم اور معلوم میں تغایر ہوتا ہے، اس لیے اگر اللہ کو اپنی ذات کا علم ہو جائے تو یہ ہوگا اس کی ذات الگ ہے اور باری تعالیٰ الگ، اس لیے اللہ کو اپنی ذات کا علم نہیں، یہ بھی بیوقوفی ہی ہے نا۔ علم حصولی جو ہے اس میں عالم اور معلوم میں تغایر ہوتا ہے، علم حضوری میں یہ چیز نہیں ہے، اللہ کا علم اپنی ذات کا علم حضوری کے طور پہ، علم حصولی کے طور پہ نہیں۔ والنظام، اور ایسا بھی نہیں جیسا نظام معتزلی کا خیال ہے، وہ کہتا ہے انہ لا یقدر علی الجہل والقبح، اللہ عز و جل جہل اور قبح پر قادر نہیں ہے، کیونکہ اگر قبیح پر اللہ قادر ہو تو یا تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ قبیح ہے، یا تو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ قبیح ہے۔ اگر معلوم ہے کہ قبیح ہے پھر بھی اس کو پیدا کر رہا ہے تو یہ شر ہے نا۔ اس لیے معلوم ہوتے ہوئے قبیح پر قدرت نہیں، اور اگر معلوم نہ ہو تو جہل ہے نا۔
اس لیے جہل اور کبھ پر اللہ عز و جل قادر نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جہل یا کبھ پر قادر ہونا یہ دوسری چیز ہے، جہل اور کبھ کا کسب کرنا یہ دوسری چیز ہے. کسب جہل اور کسب کبھی یہ کبھی ہے، لیکن خلق جہل اور خلق کبھ یہ کبھی نہیں ہے. اللہ ان کا خالق ہے، اس پر اس کی قدرت ہے. اس لیے یہ کہ کیا نام ہے اس کا یا تو جاہل ہونا لازم آئے گا یا شر ہونا لازم آئے گا، یہ باطل ہے. والبلخی، اور ایسا بھی نہیں جیسا بلخی معتزلی کا خیال ہے، انہ لا یقدر علی مثل مقدور العبد، کہ اللہ مقدور عبد کے مثل پر قادر نہیں ہے. جو بندہ کر سکتا ہے اللہ اسے نہیں کر سکتا. مثل مقدور عبد پر اللہ قادر نہیں ہے. کیوں قادر نہیں ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بندے کا جو بندے کی قدرت کے تحت جو چیزیں بندہ کوئی کام کرتا ہے تو یا تو طاعت ہے یا معصیت ہے یا عبث ہے. اگر مقدور عبد کے مثل پر اللہ بھی قادر ہو تو اس کی قدرت کا بھی یا تو طاعت ہونا یا معصیت ہونا یا عبث ہونا لازم آئے گا. اس لیے مثل مقدور عبد پر اللہ قادر نہیں ہے. تو یہ بھی ان لوگوں کا کیا نام ہے بالکل اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ عز و جل بندے کا جو فعل ہوتا ہے وہ معلل بالاغراض ہوتا ہے نا. اس لیے اس میں طاعت، معصیت اور عبث کا معنی پایا جاتا ہے. اللہ غرض سے پاک ہے، اس لیے مثل مقدور اب پر وہ قادر بھی ہوگا اور طاعت، معصیت اور عبث ہونا لازم بھی نہیں آئے گا. وعامۃ المعتزلہ، اور ایسا بھی نہیں جیسا عامہ معتزلہ کہتے ہیں، انہ لا یقدر علی نفس مقدور العبد، کہ اللہ نفس مقدور عبد پر قادر نہیں ہے. کہ بندہ جو کر رہا ہے اللہ اس کے کرنے پر قادر. نفس مقدور عبد بے ہی جس پر بندہ قادر اللہ اس پر قادر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نفس مقدور عبد پر اللہ قادر ہو تو ایسی صورت میں تمانو لازم آئے گا کہ بندہ کر رہا ہے اللہ چاہ رہا ہے کہ نہ کرے تو تمانو ہوگا. یہ کرے گا وہ چاہے گا کہ نہ کرے نہ. یہ بھی حماقت ہے. بندے کی قدرت اللہ کی قدرت کو پہنچ سکتی ہے نا، تو تمانو کہاں لازم آئے گا نا. ایک طالب علم اپنے استاذ کے برابر نہیں ہوتا ہے جب تک وہ طالب علم ہے. بعد میں بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ سوچے تو ہے نا، لیکن بعد میں لوگ سوچتے ہیں کہ اب تو ہم استاد سے بھی بڑے ہو گئے. بہرحال تو جب یہ حال ہے تو اب اللہ کی قدرت بندے کی قدرت میں تمانو کیسے ہو سکتا ہے نا. تمانو وہاں ہوتا ہے جہاں برابری ہے نا، یہاں برابری نہیں ہے، اس لیے تمانو بلا وجہ کی بات ہے. وَلَهُ صِفَاتٌ، اور اللہ عز و جل کی بہت سی صفات ہیں. اللہ کے لیے بہت سی صفات ہیں، جیسا کہ ما سبق میں آپ نے پڑھا. لما ثبت من انہ تعالی عالم قادر حی الی غیر ذلک، جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ عز و جل عالم ہے، قادر ہے وغیرہ، یہ بات پہلے ہی بتا چکے ہیں یہ. اور ومعلوم ان کل من ذلک یدل علی معنی زائد علی مفہوم الواجب، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے ہر ایک علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، سماع ہے، بصر ہے وغیرہ ذالک، ان میں سے ہر ایک کی ایسے معنی پر دلالت ہوتی ہے جو واجب الوجود کے مفہوم سے زائد ہے. زائد ہونے ہی کی وجہ سے ذات واجب تعالیٰ پر ان صفات کا حمل ہوتا ہے. یہ کہا جاتا ہے اللہ عالم، اللہ قادر، اللہ حی سمیع بصیر وغیرہ ذالک. اگر حمل میں کیا ہوتا ہے؟ تغیر فی المفہوم ہوگا تبھی تو حمل ہوگا. اگر اتحاد فی المفہوم ہو تو حمل مفید ہی نہیں ہوگا. وہ معلوم، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایسے زائد معنی پر دلالت کرتا ہے جو واجب کے مفہوم سے زائد ہے، اسی وجہ سے اس کا حمل ذات باری تعالیٰ پر ہوتا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی کہ اللہ کی صفات ہیں
اور وہ صفات واجب کے مفہوم سے ان کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ واجب کے معنی اور مفہوم سے زائد ہے. دوسری چیز وَلَيْسَ الْكُلُّ الْفَاظًا مُتَرَادِفًا، سب کے سب مترادف الفاظ نہیں ہیں کہ ان میں ترادف ہو، ایک دوسرے اتحاد فی المفہوم ہو، ایسا نہیں ہے. وَلَيْسَ الْكُلُّ الْفَاظًا مُتَرَادِفًا، یہ سب کے سب مترادف الفاظ نہیں ہیں بلکہ سب کا معنی الگ الگ ہے. یہ دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز وَأَنَّ صِدْقَ الْمُشْتَقِّ، اس کو انا ہی ہونا چاہیے، لما ثبت من انہو ہے نا، پھر یہ انا ہو رہا ہے یہاں لیکن انا بنا ہوا ہے الگ سے. اس کو معنی اصل میں یہ اعراب جو لگا ہوگا انا بنا ہے. انا کی بھی تعویل ہو سکتی ہے، جب اس میں ہے تو میں اب تعویل نہیں کروں گا، ہے نا. اس کی بھی تعویل کی گنجائش ہے نا، پھر کبھی اگر موقع ملے گا تو بتا دیں گے. وَأَنَّ صِدْقَ الْمُشْتَقِّ عَلَى الشَّيْءِ، اور کسی چیز پر مشتق کا صادق آنا، تیسری چیز ہے یہ، کسی چیز پر مشتق کا صادق آنا یقتضی ثبوت ماخذ الاشتقاق لا، یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ اس کے لیے ماخذ اشتقاق ثابت ہے. مثلا عالم ہے تو ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ علم. کیا عالم کا ثبوت علم کے بغیر ہوگا؟ قادر کا ثبوت قدرت کے بغیر ہوگا؟ سمیع کا ثبوت سماع کے بغیر ہوگا؟ اگر مشتق کا صدق ہو رہا ہے کسی چیز پر تو یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ اس کے لیے ماخذ اشتقاق بھی ثابت ہے. یہ تین مقدمات ہیں، تین چیزیں یہاں پر ہیں. ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں فَتَثْبُتُ لَهُ صِفَةُ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْحَيَاةِ وغیر ذالک. جب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ عالم ہے، قادر ہے وغیرہ ذالکا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ واجب کے مفہوم سے الگ ہے، واجب کے مفہوم سے زائد ہے، ان میں ترادف بھی نہیں ہے، اور مشتق کا صدق جہاں ہوتا ہے ماخذ اشتقاق کے ثبوت کا وہ تقاضا کرتا ہے، تو اللہ عز و جل کے لیے صفت علم کا ثبوت ہوگا کیونکہ وہ عالم ہے نا. اور تو صفت علم کا اللہ کے لیے ثبوت ہوگا. وہ قادر ہے تو صفت قدرت کا ثبوت ہوگا، ہے تو صفت حیات کا ثبوت ہوگا. اس کے علاوہ جو دوسری تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں ہے نا، ان کا ثبوت ہو رہا ہے، تو ان کی صفت کا بھی اللہ کے لیے، وہ صفات بھی اللہ کے لیے ثابت ہوں گی. یہ تو ان کی بات پوری ہو گئی کہ اللہ کے لیے یہ صفات ثابت ہیں. بعض معتزلہ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ اللہ عالم تو ہے لیکن صفت علم اس کے لیے ثابت نہیں، قادر تو ہے لیکن صفت قدرت اس کے لیے ثابت نہیں ہے. یہ بالکل بدیہی طور پہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی کو انہوں نے کہا ہے لا کما یزعم المعتزلہ، ایسا نہیں جیسا کہ معتزلہ کا خیال ہے انہ عالم لا علم لا، کہ اللہ عالم ہے اس کے لیے صفت علم کا ثبوت نہیں ہے. وقادر لا قدرت لا، اللہ قادر ہے اس کے لیے صفت قدرت کا ثبوت نہیں ہے. اللہ ہے اس کے لیے صفت حیات کا ثبوت نہیں ہے. الا غیر ذالک، اس کے علاوہ دوسرے بھی اوصاف. کیوں یہ ایسا کہتے ہیں؟ کیوں یہ درست نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں فإنہ محال ظاہرا، یہ تو بدیہی طور پہ محال ہے کہ عالم ہو صفت علم کا ثبوت نہ ہو، قادر ہو صفت قدرت کا ثبوت نہ ہو. کیوں یہ ظاہراً محال ہے، بداعتاً محال ہے. بے منزلت قولنا، کیونکہ یہ ہمارے اس قول کے درجے میں ہے اسود لا سواد لا، کہ یہ کالا ہے لیکن سیاہی اس کے لیے اس کی صفت نہیں ہے. یہ کیسے؟ اگر کوئی کہے آپ سے کہ یہ اسود ہے لیکن سواد اس کے لیے ثابت نہیں ہے، مانیں گے؟ ہے نا. تو یہ کہنا کہ عالم ہے لیکن علم ثابت نہیں ہے، صفت علم، یہ بدیہی طور پر ظاہر البطلان ہے. اس کے بطلان کے لیے الگ سے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغیرهما، اور اس کے ساتھ ساتھ نصوص قرآن و کتاب و سنت اللہ کے لیے
علم و قدرت کے علم اور قدرت اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے صفات کے ثابت ہونے پر شاہد ہیں. جب نصوص کتاب و سنت علم و قدرت وغیرہ صفات کے ثبوت پر صادق ہیں تو یہ کہنا کہ وہ عالم ہے اس کے لیے صفت علم ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے، باطل ہے. تیسری چیز وَدَلَّ صُدُورُ الْأَفْعَالِ الْمُتْقِنَةِ عَلَى وُجُودِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، اور ان مستحکم اور ٹھوس افعال کا صدور، اتنے دنیا کو اس طریقے سے بنا دینا، آسمان کا شامیانہ کھڑا کر دینا، انسانوں کو اس طریقے سے پیدا کر دینا کہ دیکھنے میں آپ کو شبہ نہ ہو کہ یہ وہی دوسرا ہے کہ وہی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شکلیں مختلف ہو جائیں، ہے نا، شکلیں ایک ہو جائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکلیں ایک ہو جاتی ہیں، آدمی پہچان نہیں پاتا ہے، ورنہ کروڑوں انسان ہیں، کہیں کبھی پہچاننے میں کوئی دقت ہوتی ہے. ہم لوگوں کو اگر 10-5 چیز بنانا ہو ایک جیسی تو سب کو مختلف انداز سے بنائیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگوں کو، انسانوں کو اللہ نے بنایا اور پیدا کیا، کہیں سے بھی اشتباہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ مستحکم اور ٹھوس افعال کا صادر ہونا یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ عالم ہے، قادر ہے. صفت علم اور صفت قدرت کا اس کے لیے ثبوت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اسے عالم کہا جائے گا، قادر کہا جائے گا، صفت علم اس کے لیے ثابت نہیں ہے، صفت قدرت اس کے لیے ثابت نہیں. محض نام ہے عالم اور قادر، صفت قدرت اور صفت علم کا ثبوت نہیں ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا. یہ اعمال و افعال جو دنیا میں یہ افعال اور جو دنیا میں پائے جا رہے ہیں نا، ٹھوس، مضبوط، مستحکم، یہ خود اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے علم و قدرت وغیرہ صفات کا ثبوت ہے. وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْكَيْفِيَّاتِ وَالْمَلَكَاتِ. ہمارے اور معتزلہ کے ہم اب تک کی بحث سے یہ ہوا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفت علم کا ثبوت ہے، صفت قدرت کا ثبوت ہے وغیرہ ذالک. فلاسفہ یہ مانتے ہیں، معتزلہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفت علم کا ثبوت نہیں ہے، اللہ کے لیے صفت قدرت کا ثبوت نہیں ہے. مابین نزاع کیا ہے، محل اختلاف کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ علم اور وہ قدرت جس کا تعلق کیفیات اور ملکات سے ہوتا ہے، کمیات اور کیفیات سے ہوتا ہے، وہ محل نزاع نہیں ہے. کہ اللہ عز و جل کے لیے وہ علم اور وہ قدرت ثابت ہو جو کمیت اور کیفیت سے ہے، ملکات سے ہے، ہم بھی اس کو نہیں ثابت مانتے. اللہ کے لیے وہ علم اور وہ قدرت جو کیفیات اور ملکات یعنی کمیات اور مقادیر، ملکات وغیرہ سے ہے، ہم ان چیزوں کو اللہ کے لیے ثابت نہیں مانتے ہیں. معتزلہ بھی ان کو نہیں ثابت مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم و قدرت جو کیفیات سے ہے، وہ علم و قدرت جو ملکات سے ہے، وہ آراز کے قبیل سے ہے. اگر آراز کے قبیل سے ہو، اس پر مانا جائے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، آراز کا محل ہونا لازم آئے گا. یہ باطل ہے. لہذا یہاں مابہن نزاع جو ہے وہ علم و قدرت نہیں ہے جو کیفیات اور ملکات سے ہے، کمیات اور ملکات سے ہے. پھر محل نزاع کیا ہے اس کو یہ بتائیں گے. ولیس النزاع، اور اختلاف اس علم و قدرت میں نہیں ہے جو کیفیات و ملکات سے ہے. لما سرّا به مشائخنا، اس وجہ سے کہ ہمارے مشائخ نے اس بات کی صراحت کی ہے، من ان اللہ تعالی حی. اچھا، کہ اللہ عز و جل ہے اور اس کی حیات ازلی ہے، عرض نہیں ہے نا.
اگر مابہن نزاع ملکات اور کیفیات ہوں تو اس کی حیات کا ازلی ہونے کے بجائے عرض ہونا لازم آئے گا. حالانکہ ہمارے مشائخ کیا صراحت کر رہے ہیں کہ اللہ عز و جل ہے اور اس کی حیات کیا ہے؟ ازلی ہے. لیست بعرض، وہ عرض نہیں ہے. ولا مستحیل البقاء، اور اللہ عز و جل ہے اس کی حیات کے لیے بقا محال ہو ایسا نہیں ہے. اس کی بقا محال ہو ایسا نہیں ہے. اگر علم و قدرت اور حیات وغیرہ جملہ کیفیات اور ملکات سے ہوں تو ایسی صورت میں وہ عرض ہوگا، اس کا باقی رہنا محال ہو جائے گا. حالانکہ ہمارے مشائخ یہ صراحت کر رہے ہیں کہ اللہ عز و جل ہے، اس کی حیات ازلی ہے، وہ عرض نہیں ہے، اس کی بقا محال نہیں ہے. اور یہ بھی صراحت کر رہے ہیں کہ واللہ تعالی عالم، اللہ عالم ہے. وَلَهُ علم ازلی، اس کا علم کیا ہے؟ ازلی ہے. شامل، تمام جزیات و کلیات کو وہ شامل ہے. لیس بعرض، وہ عرض نہیں ہے. ولا مستحیل البقاء، اور اس کی بقا محال نہیں ہے. اگر علم کو ملکات کے قبیل سے مانے تو وہ عرض ہوگا اور اس کی بقا محال ہو جائے گی. جب ہمارے مشائخ یہ صراحت کر رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کی حیات جو ہے وہ اس کے لیے ثابت ہے، وہ ازلی ہے. اللہ عز و جل کا علم ہے وہ ثابت ہے اس کے لیے اور وہ ازلی ہے. تو ایسی صورت میں اس علم و قدرت میں ہمارا اور معتزلہ کا اختلاف نہیں ہوگا جو کیفیات اور ملکات و کمیات وغیرہ سے متعلق ہیں، کیونکہ وہ علم و قدرت جو کیفیات و ملکات اور کمیات سے ہوتے ہیں وہ عرض ہوتے ہیں اور ان کی بقا محال ہوتی ہے. ہمارے علماء نے یہ صراحت کر دی ہے کہ وہ عرض نہیں ہے، صفات جو ہیں اللہ کی علم و قدرت وغیرہ، اور ان کی بقا بھی محال ہے، ان کا محال نہیں ہے. ولا مستحیل البقاء ولا ضروری ولا مکتسب، اور وہ اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی ہے، عرض نہیں ہے، اس کی بقا محال نہیں ہے، وہ ضروری بھی نہیں ہے، وہ ضروری بھی نہیں ہے اور کسبی بھی نہیں ہے. کیونکہ ضروری یا کسبی ہونا یہ تمام چیزیں اس علم سے متعلق ہیں جس کا علم حادث ہوتا ہے، ان لوگوں سے متعلق ہے جن کا علم حادث ہوتا ہے. تو اب وقضا فی سائر صفات، اسی طریقے سے ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے تمام صفات میں صراحت کی ہے کہ اللہ کے لیے وہ صفت ثابت ہے اور وہ ازلی ہے، عرض نہیں ہے، اس کی بقا محال نہیں ہے. تو جب ہمارے علماء صراحت کر رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ کمیت، کیفیت اور ملکہ سے متعلق جو علم و قدرت ہے نا، اس میں ہمارا اور معتزلہ کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عرض ہوتا ہے نا، حادث ہوتا ہے، وہ باقی بھی نہیں رہتا. بل النزاع، پھر نزاع ہے کس میں ہمارا اور معتزلہ کا؟ اس میں تو مابہن نزاع نا، یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ملکات، کیفیات یا کمیت سے ہے. بل النزاع فی انہ، بلکہ ہمارا اور معتزلہ کا اختلاف جو ہے یہ اس سلسلے میں ہے فی انہ کما ان للعالم منا علما هو عرض قائم به زائد علیہ حادث، کہ جیسے کما ان للعالم منا، جیسے ہم میں سے عالم کے لیے صفت علم ہے، وہ عرض ہے، اس کے ساتھ قائم ہے، اس کی ذات سے زائد ہے، حادث ہے. ہم عالم ہیں مثال کے طور پہ، علم، صفت علم ہمارے ساتھ قائم ہے نا، تو صفت علم ہے لیکن وہ کیا ہے؟ عرض ہے. ہماری ذات سے، وہ ہماری ذات کے ساتھ قائم ہے نا، اور زائد ہے ذات سے، اور حادث ہے. فہل للصانع العالم، تو کیا
سانے کے لیے لسانع العالم علم تو کیا فعل لسانع العالم تو کیا سانے کے لیے جو عالم ہے ایسے علم کا ثبوت ہے جو اس کی ازلی صفت ہے قائمۃ بہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے زائدۃ علیہ اور اس کی ذات سے زائد ہے. تو اللہ عز و جل یا ثانع عالم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں لسانع العالم. تو کیا ثانع عالم کے لیے بھی جو عالم ہے ایسے علم کا ثبوت ہے جو ازلی ہو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور اس کی ذات سے زائد ہو. تو یہی محل نزاع ہے. وقضا جمیع الصفات یہی تمام صفات میں بھی ہوگا کہ مثلا ثانع عالم کے لیے صفت قدرت ہے جو ازلی ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کی ذات سے زائد ہے اور ہماری قدرت ہے نا تو ہمارے لیے صفت قدرت کا ثبوت ہوگا وہ عرض ہوگا ہمارے ساتھ قائم ہوگا ہماری ذات سے زائد ہوگا اور حادث ہوگا. تو بلکہ نزاع اس سلسلے میں ہے کہ فی انہ کہ جیسے ہم میں سے عالم کے لیے علم ہے عرض ہے اور وہ عرض ہے قائم ہے ہمارے ساتھ ہماری ذات سے زائد اور حادث ہے. کیا ثانع عالم کے لیے بھی علم ہے جو اس صفت ازلی ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم اور اس کی ذات سے زائد ہے. اور یوں ہی ثانع عالم کی جمیع صفات فَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ فلاسفہ نے اس کا انکار کیا کہ اللہ عز و جل کے لیے ایسا علم جو اس کی صفت ازلی ہو اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور اس کی ذات سے زائد ہو یہ ثابت نہیں. اللہ عز و جل کے لیے کہ ایسی قدرت جو ازلی ہو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور اس کی ذات سے زائد ہو یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسرے تمام صفات ہم کیا کہتے ہیں کہ ثابت ہے. فلاسفہ اسی کے منکر ہیں اور ہم اسی کو ثابت کرتے ہیں. ہر ایک کے دلائل آئیں گے. فَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ فلاسفہ اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے. وَزَعَمُوا أَنَّ صِفَاتِهِ عَيْنُ ذَاتِهِ ان کا خیال یہ ہے کہ صفات باری تعالی اس کی ذات کا عین ہے اس کی ذات کا عین ہے. کیسے ذات باری تعالیٰ کا عین ہے اور کیوں عین ہے؟ کیونکہ اگر صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کا عین نہ ہوں بلکہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوں اور اس کی ذات سے زائد ہوں تو ایسی صورت میں بمعنی ان ذاتہ بہی معنی عین ذات ہیں صفات کہ اس کی ذات یسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما ان ذاتہ کہ اس کی ذات کا نام عالم رکھا جاتا ہے معلومات سے تعلق کے اعتبار سے اور اس کی ذات کا نام قادر رکھا جاتا ہے مقدورات کے اعتبار سے. اور اسی طریقے سے دوسری تمام صفات میں تو مقدورات سے اس کی ذات کا تعلق ہوا اس کو قادر کہا گیا. معلومات سے اس کی ذات کا تعلق ہوا اس لیے اسے عالم کہا گیا. صفت علم ہے نا اس کی ذات کا عین ہے نا. صرف متعلقات کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. باقی تفصیل کل گھنٹے